السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بے شک تم لوگوں کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 185 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک بات سے آگاہ کیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، تمام کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو حی ہے، لا یموت، کبھی بھی مرے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 میں بیان فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ پورے کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عزت و اکرام والا چہرہ ہے بس وہی باقی رہنے والا ہے۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، جن و انس ہو یا فرشتے ہو، یہاں تک کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، ان تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جو آخر ہوگا۔ جیسے وہ اول ہے ویسے ہی وہ آخر ہوگا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہ تسلی دی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف مرنے والا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں کہ مر جائیں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ تم اکیلے مرنے والے نہیں ہو، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا جام پینا ہے، اور موت کے دروازے سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے، یہاں تک کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا، اور ہر ایک کو اس کے چھوٹے بڑے اچھے برے تمام اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دے دے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور اے لوگو، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، چھوٹے اعمال ہو بڑے اعمال ہو، اچھے اعمال ہو برے اعمال ہو، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے اعمال ہوں یا لوگوں سے چھپ کر کے کیے ہوئے اعمال ہوں، ہر ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا بدلہ دے گا۔ معزز سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے جو نجات پا گیا، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے، باقی کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ آیت کریمہ کہ اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ جس استھتی میں ہیں، دنیا گزارنے کے بعد آخرت میں اگر وہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جہنم سے بچ گئے، آگ سے بچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، بس وہی کامیابی ہے۔ اور آگے مزید دوسرے اسٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے بول دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کئی طریقے سے۔
مثال کے طور پر اگر اس دنیا کے اندر کسی کو بہت زیادہ مال و دولت مل رہا ہے، بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں، بہت بڑا امپائر کھڑا کر رہا ہے، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ حق پر ہے. حق پر ہونے کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ضروری ہے. حق پر ہونے کے لیے اس کو نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ضروری ہے. دراصل یہ ساری باتیں ڈائریکٹ یہودیوں کو ہی کہی جا رہی ہیں، کیونکہ یہودی اس زمانے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی، اس زمانے میں یہودی ہر اعتبار سے سکھی سمپن تھے، بھرے پورے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنس میں بھی ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاست میں بھی ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا. مدینے کے جس خطے میں رہتے تھے، اس خطے میں رہتے ہوئے بھی پورے مدینے کے اوپر ان کی اجارہ داری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اور اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ دھوکے میں مت پڑنا. اگر نعمت مل رہی ہے، مال و دولت مل رہا ہے، عیش و آرام کا بالکل انبار لگا ہوا ہے، ہر طرح سے سکھی سمپن ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ حق پر ہو. یا اگر کوئی آدمی تکلیف، مصیبت، آزمائش، پریشانی میں بالکل پڑا ہوا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہے، تو اس کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے. کیونکہ کبھی کبھی آخرت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اچھائی مل گئی، کوئی پریشانی میں ہے، اس دھوکے میں نہیں پڑے، کیونکہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. دوسرا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، لیکن یہاں کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو دل فریبیاں ہیں، اس کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا کہ آدمی کیا ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں کی ظاہری زیب و زینت میں کھویا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ دنیا میں کیا کرنا تھا، کیا کر کے چلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر واضح کرتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یاد رکھو دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہذا دنیا کی زندگی میں جو کہ دارالامتحان ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرچہ آؤٹ کر دیا ہے کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول جو آئے تھے اس کے بارے میں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اور یہ ساری باتیں تم کو کہاں سے پتہ چلی؟ کہاں سے پتہ چلی؟ یہاں سے، نبی کی تعلیم سے. یہ پرچے آؤٹ ہیں، اس کی تیاری کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تبھی جا کر کے آدمی دنیا کی زندگی کو صحیح طریقے سے اسپیئر کرتے ہوئے گزارے گا، اور پھر آخرت کو سروائیو کر پائے گا، آخرت کو بچا پائے گا. وگرنہ بہت مشکل کی زندگی ہو جائے گی، اور دنیا انسان کو دھوکے میں ہی ڈالی رہے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یاد رکھو اصل کامیابی جہنم سے بچنا ہے، اصل کامیابی جنت میں داخل ہو جانا ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہذا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت پر نگاہ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.